खुदावंद यीशु मसीह की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। आज हम तलावत करेंगे रोमियो 12 बाब और उसकी। यहाँ पर लिखा है, ए अजीजो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इंसान जो है वो इंसाफ के मामले में खुदा पर पूरे तरीके से भरोसा रखना मुनासिब नहीं समझता। तो कहता नहीं भाई, लड़ाई झगड़े के मामले में मैं ही आगे आऊं तो ज्यादा बेहतर है, और अगर मैं ही इस मामले को हल करूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दिल की भड़ास निकालना बहुत जरूरी होता है। इंसान की नजर में ना, इंसान की बात कर, इंसान की नजर में दिल की भड़ास निकालना बहुत जरूरी होता है। और वो कहता है जी कि मैं जब तक हूं, जो मैं अपना गुस्सा कढ़ नहीं लवांगा ना, तो मैं सुकून नहीं मैनू आना है ना। लड़ाई भी फिर पंजाबी में करते हैं, कह रहे जी पंजाबी की लड़ाई बड़ी टौरी लड़ाई होती जनाब, मजा ही लड़ाई का पंजाबी चाहता है। और जब कभी हमारे साथ जुल्म होता है ना, जुल्म से मुराद जब कोई हमें दूसरा को थोड़ी बहुत टॉर्चर कर जाए या थोड़ा बहुत हमारा नुकसान कर जाए या हमें धोखा दे दे वगैरह वगैरह, कुछ भी कर दे, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। घरानों के अंदर मोस्टली लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों के अंदर बिला वजह और बिला सबब भी हो जाती है। ज्यादा प्यार होने की वजह से भी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई झगड़ा जब शुरू हो जाता है तो फिर इंसान गलत फहमियों का शिकार हो जाता है और फौरन ही वो ये चाहता है कि जो मेरे साथ लड़ रहा है उसको फौरी सजा मिल जाए, जो मेरे साथ लड़ रहा है उसे फौरी सजा मिले, जो मेरा मुखालिफ है उसका कोई बड़ा ही नुकसान हो। बहुत से लोग तो लोगों के बच्चे मरने की दुआएं करते हैं, उनके मरने की दुआएं करते हैं। जब हम पर जुल्म हो रहा होता है, हम जनाब बड़ी जल्दी जल्दी बदला लेना चाहते हैं और बदला लेने के दर पे रहते हैं, मौके ढूंढते हैं। मैं दसांगा जरूर, मैं इससे किसी मौके पे मिलूंगा और ये पछताएगा। फौरी चाहते हैं कि जनाब इसकी अदालत हो जाए, फौरी इसको सजा मिल जाए। लेकिन खुदा मुझे और आपको खबरदार कर रहा है, हदायत दे रहा है, बता रहा है बदला लेना तेरा काम नहीं है। बदला लेना किसका काम है जी? खुदा की जात। इसका मतलब जब हम बदला लेते हैं तो फिर हम खुदा का काम कर रहे होते हैं। इंसान को इंसान ही का काम करना चाहिए और खुदा को खुदा का। लाजर की कब्र पर जब यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि पत्थर हटाओ। लोगों ने पत्थर हटाया, यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दी। यीशु मसीह ने पत्थर हटा के नहीं कहा कि लो जी हुन लाजर को आवाज दो जरा, ताकि लाजर कब्र में से बाहर आए ना। पत्थर हटाने के लिए लोगों को कहा गया। और अंदर से कौन निकल रहा है जी? अंदर से मुर्दा शख्स जिंदा होकर निकल रहा है। हमें भी अपने दिलों से पत्थर को हटाने की जरूरत है। हम अपने दिलों के पत्थरों को हटा लें, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोल लें, हमारे अंदर से मुर्दा चीजें खुदा यीशु मसीह जिंदा करके बाहर निकाल देगा। मुर्दा चीजें बाहर निकल जाएंगी, जिंदगी हमारे जिस्म में आ जाएगी। जब कोई हमें अजियत पहुंचाए तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम फौरी माफी की दरख्वास्त करें खुदावंद के हजूर के, खुदावंद तुझे माफ कर, खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तुझके बंधनों को तोड़, क्योंकि ये इस जमीन पर तरह से जिंदगी नहीं गुजार रहा जिस तरह से इसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। जी अनजान है, ये उस तरह से तेरी कुदरत को जानता ही नहीं है। हम कहते हैं खुदा फौरी इसका हिसाब ले, लेकिन जब हम लोगों से लड़ते हैं, जब हम लोगों से लड़ते हैं तो फिर हमारा तरीकाकार फर्क हो जाता है। फिर हम उस तरह से नहीं सोचते कि फौरी सजा मिले, फौरी अदालत हो जाए। फिर कहते हैं ओ भाई मैं गल कर ही दी सी, एडा वड्डा पहाड़ खड़ा कर दिता इन्होंने। फिर हम अपने आप को बड़ा मजलूम कह देते हैं, लो यार जे चलो मेरे को हो ही गई है, मजलूम बन जाते हैं। फिर क्यों नहीं अदालत की दरख्वास्त करते कि खुदा मेरी भी अदालत कर, मुझे भी जरा सजा दे ना। मैंने भी बदतमीजी की है, मैंने भी बकवास की है, मैंने भी दूसरों के खिलाफ वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैंने भी लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा डलवाया। लोगों के घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कभी आपने तस्लीम किया कि इसकी सबसे बड़ी वजह आप में छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से आप लोगों के घरों में नफाक डालते हैं। करी बाजी इधर आते ने गल दसा, मैं तेरे करनी तो नहीं सी, लेकिन गल ही है जिदी बाजी मैंने तेरे करनी पैगी। फिर फलां 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 के बारे में आप जो कुछ होता है वो पूरी डोज उसे दे के और फुल उसे जनाब आप प्रेशराइज कर देते हैं, ताकि वो जाते ही प्रेशर कुकर की तरह जनाब किसी के सामने जाके अपनी सीटी बजा दे। छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं करते। जब कोई दुख हमें दे तो फौरी उतर आते हैं इंतकाम लेने पे, जबकि खुदा कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है खुदा फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, भाई बदला मैं ही दूंगा। अगर आपने किसी के लिए कुछ करना ही है ना तो वो करें जो खुदा फरमाता है।
اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کے بازو ٹوٹ جانے کا، اس کو فالج ہو جانے کا، اس کے اٹیک ہو جانے کا، اس کے بچے مر جانے کا، اس کے بڑے مر جانے کا، اس کے وہ بڑے لوگ ماں باپ کے مرنے کی دعائیں دیتے ہیں۔ ابھی مجھے پرسوں ایک بہن نے فون کیا، کہہ رہی میں چاہتی ہوں ہمارا پڑوسی مر جائے، اس نے اتنا ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا میری بہن، مسیحت کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کے مرنے کی دعا کریں۔ ہاں اگر مرنے کی دعا کرنی تو پرانی انسانیت کے مرنے کی دعا کرو۔ میں نے اسے بتایا کہ مسیح نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا سب کے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے صلیب پر شفاعت کی، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ جو کوئی شخص آپ کی مخالفت کرتا ہے، جو کوئی شخص آپ کو دکھ دیتا ہے، جو کوئی شخص آپ کے لیے ٹھوکر کا سبب ہے، وہ اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، وہ اپنی زندگی کے سفر کو اس سمت میں لے کے چل رہا ہے جہاں پر موت اس کا اور اس کے گھرانے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دوسروں کے خلاف بدی باندھتا ہے، دوسروں کو نقصان دینا چاہتا ہے یا دوسروں کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا دوسروں کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اچھا ان کے ساتھ بھی نہیں ہونے والا۔ انتقام لینا خدا کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جناب صبر کریں اور اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ہوتا یوں ہے کہ جناب ہم خدا کے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ غصے پر قابو ہے، نہ تلخی پر قابو ہے، نہ بد زبانی پر قابو ہے، لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور جو ان چیزوں کے غلام ہیں پھر ان میں اور خدا کے فرزندوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسٹیفنس کو لوگ سنسار کر رہے تھے، پتھر مار مار کے مار دیا انہوں نے، لیکن وہ ان کے لیے دعائیں کرتا رہا کہ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگے۔ ہمارے لیے تو ایسی نوبت بھی نہیں آئی، ہم جناب اپنے رائٹ ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں۔ خدا پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ خدا پر کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ ہر وقت غصہ، کڑکڑانا، بڑبڑانا، بک بک کچ کچ ہماری ذات کا حصہ بن چکی ہے۔ کسی کی بات نہیں برداشت کرتے، نہ بڑوں کی، نہ چھوٹوں کی، نہ بچوں کی، نہ بزرگوں کی۔ ایک ہوں میں نے گل کہنے والا، اس نے مجھے کیوں کہہ دیا؟ یہ ہوتا کون ہے؟ مجھ پر انگلی اٹھانے والا۔ یہ آپ کا امتحان ہے خداوند کی طرف سے۔ انگلی اٹھانے والا اس امتحان کا حصے دار ہے جن میں سے آپ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے، جتنا مرضی بڑبڑاتے رہیں، کڑکڑاتے رہیں، آپ جو مرضی آپ لینگویج استعمال کرتے رہیں دوسروں کے لیے، آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم آئے گی وہ مسیح کے قدموں میں آپ کو لے کر جائے گی، دھکا دے گی آپ کو، گرو یہاں پر اور دعا کرو۔ اس بات کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ کرسمس کا پیغام ہے معاف کرنا۔ کرسمس آ گیا، کرسمس کی رات کو لوگ لڑائیاں کر لیتے ہیں، نشہ کر لیا، پی لی جناب، اس کی بہن کو گالیاں دے دی، اس کی ماں کو گالیاں دے دی، اس کے خلاف برا بک دیا۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کرسمس کے دن لوگ لڑائیاں کر لیتے ہیں۔ اب لڑائیاں ہماری عجیب ہیں، اس میں ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ لو جی اسی انہوں نے کیک لگایا سی تو انہوں نے منڈے نے 500 روپیہ دیتا سی، وہ خالی 500 دے کے گی، کیک لے آئی نہیں۔ یار بھائی تیرے اندر اگر برداشت نہیں تھی تو کیوں کیک لے کے گیا؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے پچھلے کرسمس پر بہت فون آئے، بہت زیادہ فون آئے، بھائی جی یہ مسئلہ ہو گیا، بھائی جی وہ مسئلہ ہو گیا، یار یہ مسئلہ ہو گیا، یار وہ مسئلہ ہو گیا۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ صرف لینے دینے کا۔ کوشش کرتے ہیں بھاگیں، پہلے جائیں، پہلے لوگوں کو 500 کا نوٹ پڑا دیو، پھر جدو وہ آن گے نا وہ 1000 دے کے جان گے۔ بھائی جس کے گھر میں آپ پہلے چلے گئے ہو پتہ نہیں اس کے گھر کی حیثیت ہے بھی ہے کہ نہیں، وہ بیچارہ اس لائق ہے بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے اپنا فرض تو جا کے ادا کر دیا، آپ مسیح کے لوگ ہو، آپ دے کر واپس لوٹ لینے کی توقع ہی نہ رکھو۔ خدا آپ کا مددگار ہے یار، خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ چیلنج دیتا ہوں اس بات کا خدا کا خادم ہونے کے ناطے، خدا آپ کا مددگار ہے۔ وہ جو 500 کا نوٹ آپ نے کسی کو دیا نا، 1000 کا نوٹ آپ نے کسی کو دیا ہے، وہ خداوند نے آپ کو مہیا کیا تھا تاکہ ان کے گھر تک پہنچ جائے۔ ذریعہ آپ بنے تھے، محنت بھی آپ کی تھی، مشقت بھی آپ کی تھی، لیکن وہ حقدار وہ لوگ تھے آپ کے اس پیسے کا جہاں تک آپ پہنچا کے آ گئے۔ لڑائیاں کر رہے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہے، بیوی کے ساتھ لڑائی کر لو، تیرے نہیں آئے بھی، بیوی سے لڑائی کر رہے بھی، تیرا بھرا نہیں آیا، 2 گلیاں چھڑ کے ادا کار سی۔ فضول قسم کی لڑائیاں جن کا کتک ہی نہیں بنتا۔ بیوی اپنے شوہر کو کوس رہی ہے، جو میرے نہیں آتے تھے تیرے کڑے آگے بڑھ گئے نے۔ یہ بھی ایک عجیب قسم کی کچ کچ اور بک بک ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے
ہمیں ہر طرح کی اس گمراہی کی تعلیم سے بچنا ہے جو ہمیں مسیح کی تعلیم کے خلاف کرتی ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کی نگہبانی کرنی ہے، ہر ایک اس بات کی مخالفت کرنی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ مسیح کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ میرے عزیزو، ہر شخص عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہر شخص عدالت میں کھڑا ہوگا۔ جب وہ شخص جس کو آپ ظالم سمجھتے ہیں وہ بھی کٹہرے پہ کھڑا ہوگا، آپ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مسیح کے خون کے وسیلہ سے آپ ضرور معاف کیے جائیں گے۔ اس پر اعتماد رکھیں، اعتقاد رکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے چال چلن کو اس کی مانند بناتے رہیں، روز روز اس کی صلیب کے نیچے آئیں، روز اس کے لہو کو پکاریں، روز روح القدس سے مدد مانگیں، روز کوشش کریں اس بات کے لیے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ آپ کو ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کے خدا کا یہ حکم ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، دوسروں سے پیار کر، صلح کے طالب رہو۔ چرنی کا پیغام ہم دیتے ہیں، مسیح کی آمد کا ہم پیغام دیتے ہیں، لیکن یہ پیغام نہیں دیتے کہ بھئی اس کا در حقیقت مطلب کیا ہے۔ یسوع مسیح چرنی میں آ گیا۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ سرائے میں جگہ نہیں تھی تو اس لیے یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہو۔ یسوع مسیح نے جہاں پیدا ہونا تھا وہیں پر یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا، چاہے کئی جگہ ہوتی یا نہ ہوتی، چاہے بادشاہ آ کے مریم کو اپنے محل میں لے جانے کی ضد کرتے، لیکن جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہونی تھی وہیں پر۔ کیا یسوع مسیح خود سے کسی محل میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا۔ یسوع مسیح نے ہر ایک عام و خاص کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، فقیروں کو، حقیروں کو، چرواہوں کو، بادشاہوں کو، ہر ایک شخص اس جگہ پر آ کر اکٹھا ہو گیا۔ خدا سب کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے، آپ کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے۔ محبت برداشت کرتی ہے، محبت پردہ ڈالتی ہے، محبت صلح کرتی ہے، محبت کے اندر ناپاکی نہیں۔ محبت جو ہے وہ ہر ایک بات کو چھپا لیتی ہے، سہ لیتی ہے ہر ایک اس بات کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ظالم آدمی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ظالم عورت نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ کچھ بھی نہیں کیا میرے بھائی۔ مسیح کی محبت کے سامنے دنیا کا جو ظلم ہے نا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اگر 2020 کے اندر آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، رشتہ داری کا کوئی بھی رشتہ داری کے اندر کوئی وجہ ہوئی ہو، معاف کر دیجیے ان کو، صلح کرنے کا کوئی انتظام بنائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری جا کے ان سے گلے مل لیں، اور اس نے آگے سے پتہ نہیں کیا پلان بنایا کیا نہیں بنایا، آپ فوری گلے ملنے لگے وہ آپ کو 2 تھپڑ رسید کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دل سے انہیں معاف کریں اور کوئی ایسا پلان بنائیں جس سے آپ کی صلح ہو سکے۔ ایسے بھائیوں کو بیچ میں لے کر آئیں، ایسی بہنوں کو بیچ میں لے کر آئیں جو خدا خوف ہوں، خدا ترس ہوں، اور آپ کی صلح کروا دی جائے۔ یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کے صلح کر لیں۔ میرے عزیزو، کرسمس کا، مسیح کی آمد کا، مسیح کے مصلوب ہونے کا، مسیح کے جی اٹھنے کا یہی پیغام ہے، کوئی اور دوسرا پیغام نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے۔ آپ اس زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، چاہے آپ مشکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرو۔ کوئی لڑتا ہے اس کے لیے برکت کی دعا کرو، کوئی بد دعا دیتا ہے اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اور شاگردوں کو بھی لعن طعن کی گئی لیکن وہ لوگوں کے لیے خیر کی دعائیں کرتے رہے، سلامتی کی دعائیں کرتے رہے، کسی کے لیے انہوں نے بد دعا نہیں مانگی، کسی کو ایسی دعا نہیں دی کہ جا تیرا بیڑا غرق ہی ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب نے برکت کی دعا مانگی، انہیں پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا انصاف کرے گا، خدا آپ کے خلاف اٹھنے والی ایک انگلی کو بھی جانتا ہے، وہ اس انگلی کا بھی حساب لے گا کہ تو نے میرے لوگوں پر کیوں انگلی اٹھائی، تو کون ہوتا ہے میرے لوگوں پر انگلی اٹھانے والا۔ میرے عزیزو، آئیے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔